بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 9 جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پارٹیشن آف بنگال، یعنی بنگال کو کس طرح سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اس کو اردو میں تقسیم بنگال 1905 بھی کہا جاتا ہے۔ آخر تقسیم کیوں کر کی گئی، اور بنگال کا اتنا ہی بڑا صوبہ تھا کہ انگریز اس کا انتظام و انصرام نہیں سنبھال سکتے تھے؟ آئیے اس کے بارے میں ہم کچھ جان لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، تقسیم بنگال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کرنے کا مقصد بھی انگریزوں کا اس دور میں یہی تھا۔ ایک تو یہ کہ یہاں کی آبادی بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اس کی آبادی تقریباً جو ہے وہ 78 ملین جو ہے اس کی آبادی تھی، اور اس کا رقبہ 1,99,000 تھا۔ یعنی کہ علاقے میں آبادی کا زیادہ ہونا اور رقبے کا بہت زیادہ ہونا جو ہے انگریزوں کے لیے جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہی اتنا بڑا رقبہ اور اتنی بڑی آبادی کو مسلمان بھی تو کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ آخر مسلمانوں نے اس کو بہت اچھے انداز میں اس کا انتظام چلایا اور وہاں پہ بہت عرصے تک حکمرانی کرتے رہے۔ بنگال ایک وقت میں آپ کو بتا دوں اسٹوڈنٹس، بہت ہی خوشحال علاقہ تھا، اور پورے بر صغیر میں جو ہے جب مسلمانوں کی حکومت تھی، مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، تو اس علاقے میں بھی بہت اچھا تمام کام جو ہے اچھے انداز میں کیے جا رہے تھے۔ لیکن جب جنگ پلاسی میں 1757 میں سراج الدولہ کچھ انگریزوں سے شکست حاصل ہوئی، تو انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے بری طرح بنگال کے صوبے میں رہنے والے مسلمانوں کا استحصال کرنا شروع کر دیا۔ جب استحصال کرنا شروع کر دیا تو خود سے ہی انگریزوں نے شور مچانا بھی شروع کر دیا کہ ہم اس پورے صوبے کو جو ہے وہ نہیں سنبھال پائیں گے، ہمیں جو ہے اس کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس دور میں 1905 میں برصغیر پاک و ہند میں جو لارڈ تھا وہ تھا لارڈ کرزن، ٹھیک ہے، لارڈ کرزن اس پر ہندوستان کا وائسرائے تھا۔ جی 1905 میں لارڈ کرزن جو ہے وہ برصغیر ہندوستان کا، یعنی برصغیر پاک و ہند میں یہ وائسرائے تھا، اور اس نے کہا کہ ہم انتظامی جو ہے سہولتوں کے پیش نظر ہم بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور انگریزوں کے مطابق یہ اتنے بڑا صوبہ ہے، اس کا تمام انتظام جو ہے ایک ہی گورنر نہیں چلا سکتا۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ ہو گیا اسٹوڈنٹ مشرقی بنگال، اور دوسرا صوبہ ہو گیا مغربی بنگال۔ اب یہ تو تھا کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس تقسیم پر مسلمان بہت خوش تھے۔ اب مسلمان خوش کیوں تھے؟ مسلمانوں کی خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے بہت زیادہ تھی، اور مسلمان اس لیے بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہندوؤں کی اجاداری جو ہے اس علاقے سے بالکل ختم ہو گئی۔ اب ہندو جو ہے مسلمانوں کا اقتصادی اور سیاسی جو ہے یا معاشی کسی بھی لحاظ سے جو ہے ان کا استحصال نہیں کر پائیں گے، اور مسلمان جو ہے ہنسی خوشی خوش و کرم انداز میں زندگی جو ہے وہ گزار پائیں گے۔ لیکن جب ایک خوش ہو تو دوسرا جو ہے اس کو اس کی خوشی برداشت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے ہوا، جو ہندو تھے، ہندو اس تقسیم سے بہت ناخوش تھے۔ اب ہندوؤں کی ناخوشی کی وجہ یہ تھی کہ ہندو جو ہے مسلمانوں کو ہنستا کھیلتا کبھی بھی نہ دیکھ پاتے، اس لیے انہوں نے تقسیم بنگال کی جو ہے وہ مخالفت شروع کر دی۔ اب تقسیم بنگال پہ جو ریزنز تھیں آخر وہ کیا کیا تھیں؟ تقسیم بنگال کی جو وجوہات بنی اس میں جو ہے ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ تو جو آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ بڑا صوبہ ہے، رقبہ ہے، علاقہ ہے، آبادی ہے، اس کی جو ہے سہولتیں وہاں پہ جو ہیں وہ زیادہ میسر نہ تھی، اس وجہ سے اس کو تقسیم کیا گیا۔ اب ہندو نہیں چاہتے تھے کہ اس علاقے کو یا اس صوبے کو تقسیم کیا جائے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر اپنی اجاداری یا حکومت وہ برقرار رکھیں۔ اس کے پیش نظر ہندوؤں نے عدم تعاون کی جو ہے وہ تحریک چلانا شروع کر۔ ہندو اس تقسیم سے بہت ناخوش تھے، ہندوؤں نے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں شروع کر دیں۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک چلائی، اور انہوں نے یوم سیاہ بھی منایا۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہو گئی، تو ہم اس کو بالکل نہیں مانتے۔ انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم بھی کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے انگریزوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ انگریزی مال کا بائیکاٹ شروع کر دیا، اور انہوں نے ٹیکسوں کی ادائیگیوں میں رکاوٹیں پیدا کر دیں، اور پھر انہوں نے ہر ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی نہ کسی طرح تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا جائے۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم انگریزوں کی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے، اور ہم لوکل اشیاء استعمال کرنا انہوں نے شروع کر دی۔
اس طرح سے انگریزوں کو بہت زیادہ جو ہے اقتصادی طور پر نقصان ہوا. تو ہندوؤں کا جو یہ رویہ تھا وہ انگریزوں کو اس سوچنے پر مجبور کر گیا کہ وہ جو ہے اس تقسیم کو جو ہے اس کو ختم کر دے. اور اس پر انہوں نے 1911 میں انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کا رویہ اس قسم کا ہو گیا، تو انگریز جو ہے اس تقسیم کو جو ہے وہ ختم کرنے پر رضامند ہو گئے. انہوں نے تقسیم بنگال کو جو ہے منسوخ کر دیا. انگریزوں کے اس رویے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور وہ شدید جو ہے رنج اور غم کی کیفیت میں مسلمان اس وقت آ گئے، چونکہ مسلمانوں کو لگا تھا کہ تقسیم بنگال جو ہے وہ مسلمانوں کی جو حقوق کی، ان کے مفادات کی یا ان کے جو ہے علیحدہ تشخص کو محفوظ کرنے کی ایک شکل ہو سکتا تھا. اس میں مسلمان بہت زیادہ جو ہے وہ سیاسی طور پر پیچھے چلے گئے اور وہ شدید غم، غصے اور صدمے کا شکار ہو گئے. جی اسٹوڈنٹس، ابھی آپ کے سامنے تقسیم بنگال 1905 کا میں نے ایک اجمالی جائزہ پیش کیا. اب آپ کی کتاب سے کچھ اہم نکات جو ہیں وہ میں آپ کو انڈر لائن کروا دوں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تقسیم بنگال کس سن میں ہوئی تو آپ 1905 کو ہائی لائٹ کر لیجئے یا خط کشید کر لیں کہ تقسیم بنگال 1905 کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے کہ تقسیم بنگال کے وقت، ٹھیک ہے، برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وائسرائے کون تھا؟ تو اس کا آپ جواب لکھیں گے اس وقت ہندوستان کے وائسرائے لارڈ کرزن تھے. ٹھیک ہے. اگلا سوال جو ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جہاں انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اگر آپ سے شارٹ کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ بنگال کو 2 صوبوں میں کیوں تقسیم کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ انتظامی سہولت کے پیش نظر انگریزوں نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب جو 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ ہے مشرقی بنگال اور دوسرا مغربی. اب اس تقسیم سے کون سی کمیونٹی بہت خوش تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان اس تقسیم سے بہت خوش تھے اور ہندو ناخوش. ٹھیک ہو گیا. اب ہندوؤں نے تقسیم بنگال پر کیا ریئیکشن کیا؟ ٹھیک ہے. ہندوؤں کا ریئیکشن جو ہے وہ تقسیم بنگال پر کیا تھا؟ ہندوؤں نے کیا کیا؟ عدم تعاون کی تحریک شروع کی. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2. انگریزی مال کا بائیکاٹ شروع کر دیا. نمبر 3. ٹیکسوں کی ادائیگیاں انہوں نے روک دی اور ہر طرح سے تشدد کرنا مسلمانوں پر شروع کر دیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے یوم سیاہ منایا. انہوں نے کہا یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے. کچھ نکات آپ اپنی کتاب پر خود سن لیجئے، جو لکھ لیجئے، جو میں نے ابھی اجمالی جائزہ پیش کیا اس میں میں نے آپ کو یہ نکات بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ دیکھیں کہ تقسیم بنگال کی منسوخی کب ہوئی تو آپ اس کا جواب لکھیں گے 1911 میں. 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا. جی، آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے بیٹا. تو میں امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ کو سمجھایا آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. اور آپ نے جو میں نے 3-4 آپ کو شارٹ کوسچن بتائے یہی آپ کا ہوم ورک ہے. ان شارٹ کوسچنس کو آپ اپنے رجسٹر پر لکھیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کے جوابات کو اسی طرح سے اس پیراگراف میں سے آپ نکال کر آپ اپنے رجسٹر پر لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.